السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ برادران و خواتین اسلام، میں ابو سعید عبد الرازق سوداگر آپ کا آج کے اس درس میں پھر سے دا قرآن کویسٹ کی طرف سے پرتپاک خیر مقدم کرتا ہوں۔ اللہ عز و جل کرے کہ آپ ہمیشہ خوش و خرم رہیں، ہنستے کھیلتے پھلتے پھولتے رہیں، آمین یا رب۔ تو ہم آج انشاءاللہ تعالی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کے بارے میں بات کریں گے۔ ویسے تو یہ یاد ہے آپ کو، میں نے اس سے پہلے بھی جب ہم فیوچر پرفیکٹ کر رہے تھے کہا تھا کہ یہ ویسے اتنا زیادہ استعمال نہیں ہوتا، بہت کم اس کے استعمالات، بلکہ بہت کم ایسے مواقع آتے ہیں کہ آپ اس کا استعمال ضروری جانو اور اس سے اسکیپ آپ کو ناممکن لگے۔ بہت کم ایسے مواقع آتے ہیں۔ اب آپ خود سوچیں کہ اگر فیوچر پرفیکٹ کا یہ معاملہ ہے کہ اس کے استعمال کے لیے مواقع آپ کے پاس بہت کم ہوتے ہیں، تو آپ اندازہ کریں فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کو لے کر کے عالم کیا ہوگا، یعنی اس کا استعمال اس کے مقابلے میں، فیوچر پرفیکٹ کے مقابلے میں اور بھی ڈیمینشنگ ہوگا اور بھی کم ہوگا۔ اتنی بات تو طے ہے۔ لہٰذا اگر آپ چاہیں تو ابھی چینل چینج کر لیں یا پھر ویڈیو چینج کر کے چلے جائیں، کوئی مذائقہ نہیں، کیونکہ یہ بس ٹیکنیکلٹیز کو پورا کرنے کے لیے، فارمیلٹیز کو پورا کرنے کے لیے سکھانا پڑتا ہے، اور پھر کہیں یہ نہ رہ جائے کہ ہاں ابو سعید نے سب کچھ سکھلا دیا، مگر وش یہ چیز بھی سکھلا دیتے، بتا دیتے، حالانکہ پتہ ہے کہ اس کا استعمال بہت کم ہوتا ہے، بلا بلا بلا، یہ نہ رہے شکایت۔ بس اسی وجہ سے میں نے سوچا کہ چلیں آپ کے سامنے فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس لایا جائے، بس یہی ایک وجہ ہے۔ چلیں، فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کا استعمال عموماً اس وقت ہوتا ہے جب آپ مستقبل کے کسی وقت میں، کسی دن، کسی خاص وقت میں کوئی چیز ختم ہوا چاہتی ہو یا کسی چیز کو کچھ مدت ہوا چاہتی ہو، اس بارے میں جب آپ بتانا چاہیں تب آپ فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کا استعمال کرتے ہو۔ مثال کے طور پر اگر آپ یوں کہو کہ ہمیں اگلے سال اس وقت، اسی وقت، اگلے سال اسی وقت لگ بھگ 30 سال ہو جائیں گے اس شہر میں رہتے ہوئے، ہے نا؟ یہ کبھی کبھی استعمال کرتے ہیں آپ جملہ، ایسا نہیں ہے کہ اس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، بلکہ کبھی کبھار اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس کی انگریزی بنانے کی کوشش کریں، We will have been living in this city for 30 years come next October۔ تو اس حساب سے آپ کا جملہ بنے گا۔ سمجھ گئے نا آپ کہ آپ کہہ رہے ہو کہ اگلے سال اس وقت ہمیں یہاں رہتے ہوئے لگ بھگ 30 سال، بلکہ پورے 30 سال ہو جائیں گے۔ اسی حساب سے come the end of this month we will have been learning English for the last 2 months۔ اس مہینے کے آخری دن کو آ جانے دیجئے، ہم 2 مہینوں سے انگریزی سیکھ رہے ہوں گے۔ تو اس طریقے کے آپ کے جملے بنانے اگر ہوں آپ کو، تو آپ کو اس کا استعمال اس طرح، یعنی فیوچر پرفیکٹ کنٹینیوس کے ساتھ کرنا پڑتا ہے۔ پھر باقی روایتی انداز کہ آپ اپنے جملوں کی شروعات آئی، وی، یو، دے، ہی، شی، اٹ سے کرو گے۔ آپ کو چنتا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بعد یہ آئے گا کہ وہ آئے گا، کیونکہ پھر یہاں پر will ہے، وہی کانسٹنٹ رہے گا، چاہے وہ آئی ہو، وی ہو، یو ہو، دے ہو، ہی ہو، شی ہو، اٹ ہو، یا پھر کسی کا نام ہی ہو، اس کے بعد will ہی آئے گا، پھر اس کے بعد have آئے گا، I will have، پھر اس کے بعد آپ بین بجانے والا کام کرو گے، معاف کریں مجھے، بین لے آؤ گے، پھر اس کے بعد آپ ING والا verb لے آؤ گے، یعنی verb کو اس کے مصدری فارم میں لے آؤ گے، پھر آپ کا جملہ تیار ہے۔
اس کی جب آپ نیگیٹو بنانے لگو تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ اس کے بیچ میں آپ ناٹ لے آؤ گے. تھوڑا سا آپ کو تذبذب ہو سکتا ہے کہ میں ناٹ کہاں لے آؤں. تو میں بتا دیتا ہوں کہ I will not have been, we will not have been آپ بولو گے. ٹھیک ہے, تو یہ آپ کا نیگیٹو بن گیا. اب آپ اس کو چاہو تو we won't have been, I won't have been آپ چاہیں تو بول سکتے ہیں, یعنی کنٹریکٹڈ ورژن بھی آپ چاہیں تو استعمال کر سکتے ہیں. اسی حساب سے جب آپ کے سوالات بننے لگیں تو will کو آپ کو اٹھا کر کے سب سے پہلے جملے کے شروع میں لے آنا ہے. Will you not have been negative sentence, negative question ہو گیا. Will you have been positive question ہو گیا. تو اس طریقے کے آپ کے positive اور negative questions بھی بن گئے. کون سے questions؟ وہ والے جن کے جوابات عموماً بائنری ہوا کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اگر آپ کو اوپن اینڈڈ کوسچنز لانے ہوں تو آپ ظاہر سی بات ہے کہ WH کے الفاظ سب سے پہلے لاؤ گے, پھر اس کے بعد آپ will لے آؤ گے, پھر اس کے بعد ضمیر لے آؤ گے, یا ضمیر نام کا کوئی شخص ہو تو وہ لے آؤ گے تاکہ نام آئے ضمیر نہ آئے. تو ضمیر نام کا شخص یا کسی بھی اور نام کے شخص کو لے آؤ گے یا اس کا نام لے آؤ گے. پھر اس کے بعد آپ بین لگاؤ گے, پھر اس کے بعد ورکنگ, ایٹنگ, سلیپنگ, یعنی جو بھی ورب لے آؤ آپ اس کو ING فارم میں لے آؤ گے. آپ کے مفصل سوالات بھی اس طرح سے تیار ہو جائیں گے. اسی چیز کو چلے ہم تھوڑا سا انگریزی کی ایکسپلینیشن کے ساتھ سیکھنے کی کوشش کریں. تیار ہیں آپ؟ مشکل کام تو نہیں ہے نا یہ آپ کے لیے؟ ٹھیک ہے نا, میں سمجھانے لگوں آپ کو انگریزی میں دھیرے دھیرے کر کے. یہی تو انگریزی ہے. یعنی میں جب تک آپ کو ہر چیز اردو ہی میں سکھلاتا رہوں تب تک آپ کو مزہ تو آتے رہے گا سیکھنے میں, مگر آپ وہ خود سے سمجھنا, ساری بات سمجھنا اور انگریزی ہی میں سمجھنا وہ مشکل ہی لگتا رہے گا. اس دریا کے اس پار جب پہنچو گے آپ تبھی آپ کو مزہ آئے گا, اور اس پار ڈوب کر نہیں تیر کر پہنچنا ہے انشاءاللہ تعالی. یعنی ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم پانی میں اتریں. جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ ساحل سے کبھی اندازہ طوفان نہیں ہوتا, لہٰذا آپ کو اندر اترنا تو پڑے گا. چلیں میں ایک آدھ منٹ آپ کو اس چیز کے تعلق سے انگریزی میں بات کرنے کی اور اس میں انگریزی میں سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. Future perfect continuous is a tense that's generally used to talk about something that is going to be completed in the future. Especially when we talk about it, we emphasize when, in the future the activity is going to be complete, and we also make a mention of the time in the future. A point in time in the future is also used in such sentences. For instance, if we say, by this time next year, we will have been living in this city for the last 25 years. You understand this? Was it difficult? I'm sure it wasn't. Therefore, I think you should slowly start picking up in, thinking about things in English and slowly talking in English so that you shed every notion that you may have that's actually going to pull you back and you must march forward. May Allah Azza wa Jal make it easy for you. چلیے واپس اردو میں آ جاتے ہیں. جزاکم اللہ خیرہ. بس اور کیا ہے, آپ کی انگریزی اب خوب چمکنے لگے گی, خوب نکھرنے لگے گی. اللہ سے دعا کرے کہ آپ جس طریقے سے انگریزی سیکھتے جا رہے ہو اسی طریقے سے ان تمام حضرات کو بھی اللہ عز و جل انگریزی سکھلائے جو اس زبان کو سیکھ کر اپنے معاش اور معاد کو سدھارنے کے سخت خواہش مند ہوں. اللہ عز و جل ان تمام تک بھی ہماری یہ تعلیمات, ہمارے یہ ویڈیوز پہنچائے. اللہ عز و جل سے دعا کریں کہ اللہ عز و جل ہمارا اس طرح یہاں بیٹھنا, سیکھنا, سکھلانا سب اپنے شرف قبولیت جسے کہتے ہیں اس سے نوازے, اور اللہ عز و جل ہماری تمام کاوشوں کو قبول فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.